اس نے کہا ہے کہ جس سے دل مل جائیں وہ الفاظ ہیں، جس سے دل ہل جائیں وہ الفاظ ہیں، جس سے دل کھل جائیں وہ الفاظ ہیں، دو دلوں میں تفرقہ الفاظ سے جس سے دل مل جائیں وہ الفاظ ہیں۔ میرے پاس الفاظ کے جادوگر اور مشاعروں کے مسیحا جناب انجم جبل پوری کی ذات موجود ہے، اور کیا میں نے ذرا سی بے توجہی کی تو یہ اتنا حساس شاعر ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ہی بیٹھ جائے گا، لہذا آپ توجہ سے سنیں۔ محترم انجم جبل پوری غزل کا وہ البیلا شاعر ہے، میں انہیں شہزادہ غزل کہا کرتا ہوں، انہیں آواز دے رہا ہوں۔ حضرات، محترم ثقلین صاحب نے میری ذات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس میں قطعی کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی محبت ہے مجھے اتنا نواز دیتے ہیں، یہی ان کا کرم ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی سنو، آج واقعی میرا موڈ بہت فریش ہے، صحیح ہے، اس میں دو رائے نہیں رکھی۔ آج پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بالکل اس پر بالکل باقاعدہ بالکل صحیح۔ عرض کیا ہے، میرا فرمایا کہ یہ زمانہ خود نمائی کا نہیں پچھتاؤ گے۔ یہ بطور خاص کچھ اچھے شعر جو مجھے عزیز ہے میں آپ کو سنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ خود نمائی کا نہیں پچھتاؤ گے، آئینہ بن کر جدھر جاؤ گے پتھر کھاؤ گے۔ یہ زمانہ خود نمائی کا نہیں پچھتاؤ گے، یہ زمانہ خود نمائی کا نہیں پچھتاؤ گے، آئینہ بن کر جدھر جاؤ گے پتھر کھاؤ گے۔ اور اس میں ایک مطلب کہ ان سے امیدیں نہ باندھو، ان سے امیدیں نہ باندھو، کچھ نہ ان سے پاؤ گے۔ ان سے امیدیں نہ باندھو، کچھ نہ ان سے پاؤ گے، بے ثمر پیڑوں پہ پتھر مار کر پچھتاؤ گے، بے ثمر پیڑوں پہ پتھر مار کر پچھتاؤ گے۔ اور اس کیا ہے کہ روشنی کی سازشوں میں ظلمتیں بھی ہیں شریک، روشنی کی سازشوں میں ظلمتیں بھی ہیں شریک، دن میں بچ کر آ گئے تو رات میں لٹ جاؤ گے۔ روشنی کی سازشوں میں ظلمتیں بھی ہیں شریک، دن میں بچ کر آ گئے تو رات میں لٹ جاؤ گے۔ اور ایک شعر تمام بھولیا کے سامنے تمام نوجوان اور تمام سخن فہم حضرات کی لگ کر رہا ہوں کہ آئینہ بننے سے بہتر ہے کہ پتھر بن گئے۔ آئینہ بننے سے بہتر ہے کہ پتھر بن گئے، جب تراشے جاؤ گے تو دیوتا کہلاؤ گے۔ آئینہ بننے سے بہتر ہے کہ پتھر بن گئے، آئینہ بننے سے بہتر ہے کہ پتھر بن گئے، جب تراشے جاؤ گے تو دیوتا کہلاؤ گے۔ آئینہ بننے سے بہتر ہے کہ پتھر بن گئے، جب تراشے جاؤ گے تو دیوتا کہلاؤ گے۔ اور انگنت غم سلسلہ در سلسلہ ہے میرے ساتھ۔ بس یوں ہی مجھ سے جی انگنت غم سلسلہ در سلسلہ ہے میرے ساتھ، چارہ سازو تم کہاں تک دل میرا بہلاؤ گے، چارہ سازو تم کہاں تک دل میرا بہلاؤ گے۔ اور اس میں خونے دل ہے میرا، اس میں رقصہ ہے شراب، اس میں خونے دل ہے میرا، اس میں رقصہ ہے شراب، تم میرے ساگر کی لے پر جام کیا کھنکاؤ گے، تم میرے اب کیا ہے کہ پھول یہ بطور خاطر وہ کیسے جعفری صاحب بھی نظر کر رہا ہوں اور ثقلین صاحب اور تمام شعراء حضرات کہ پھول آئیں گے درختوں پہ ثمر آئیں گے، پھول آئیں گے درختوں پہ ثمر آئیں گے، کیا قفس سے یہ مناظر بھی نظر آئیں گے، پھول آئیں گے درختوں پہ ثمر آئیں گے، کیا قفس سے یہ مناظر بھی نظر آئیں گے۔ تم ہمیں دیکھ لو جی بھر کے زمانہ ہے برا، گھر سے نکلیں گے تو کب لوٹ کے گھر آئیں گے۔ تم ہمیں دیکھ لو جی بھر کے زمانہ ہے برا، گھر سے نکلیں گے تو کب لوٹ کے گھر آئیں گے، گھر سے نکلیں گے تو کب لوٹ کر کیا ہے کہ حدود غم سے جو آگے نکل گئے ہم لوگ، حدود غم سے جو آگے نکل گئے ہم لوگ، خوشی نصیب ہوئی تو اچھل گئے ہم لوگ۔ یہ کیسی وادی گل ہے، یہ کیسا سبزہ ہے، جہاں جہاں بھی پڑے پاؤں جل گئے ہم لوگ۔ یہ کیسی وادی گل ہے، یہ کیسا سبزہ ہے، یہ کیسی وادی گل ہے، یہ کیسا سبزہ ہے، جہاں جہاں بھی پڑے پاؤں جل گئے ہم لوگ۔
مجھے یاد آتا جا رہا ہوں، سناتا جا رہا ہوں کہ کچھ تو میری قسمت تیرے ابرو کی طرح ہے، کچھ تو میری قسمت تیرے ابرو کی طرح ہے، کچھ وقت بھی برہم تیرے گیسو کی طرح ہے، کچھ تو میری قسمت تیرے ابرو کی طرح ہے، کچھ وقت بھی برہم تیرے گیسو کی طرح ہے، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، تو پھول نہیں پھول کی خوشبو کی طرح ہے، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، تو پھول نہیں پھول کی خوشبو کی طرح ہے، تو سن رہا ہے نا، شیر سن رہا ہے؟ ہاں جی جی بھیا میں بس ختم ہوئی، کوئی کرنا میرے بنے گا نہیں، لیکن صرف آپ کے خاطر احباب کے لیے، دوستوں کے لیے وسیع ہوں، مطلب بطور خاص وہ تجھے پہ لے کے جو تیروں کمان ٹوٹے گا، وہ تجھ پہ لے کے جو تیروں کمان ٹوٹے گا، تیری اڑان کا اس دن گمان ٹوٹے گا، تیری اڑان کا آدھا شیر سنیے، زمین پہ ظلم کرو گے تو بچ نہ پاؤ گے، زمین پہ ظلم کرو گے تو بچ نہ پاؤ گے، تمہارے سر پہ کھلا آسمان ٹوٹے گا، تمہارے سر پہ کھلا آسمان ٹوٹے گا، تمہارے سر پہ۔ اور ایک شعر تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، میرا تو یہ خیال ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے متفق ہو اس خیال، وفا خلوص، ارے وہ غزل ہے اس میں، آپ پھر دیکھ لیجیے نا، اس میں بعد میں دیکھ لینا یار، پہلے سن لو ادھر۔ وفا خلوص محبت بہم نہ ہوگی اگر، اس میں یہ شعر نہیں ہے، آپ کے دیکھنے پر میں سنا رہا ہوں شعر۔ وفا خلوص محبت بہم نہ ہوگی اگر، تو رفتہ رفتہ ہر خاندان ٹوٹے گا، تو رفتہ رفتہ ہر خاندان ٹوٹے گا، تو رفتہ رفتہ یہ باتی گاؤں کے مکھیا کو خوب تھی معلوم، شیر سنیے تمام دنیا کی نظر کر رہا ہوں، یہ باتی گاؤں کے مکھیا کو خوب تھی معلوم، بارات آئے گی تو صاحبان ٹوٹے گا، بارات آئے گی کشادہ ہوگی، سڑک لوگ خوشی ہے جو کہ سب سے پہلے تمہارا مکان ٹوٹا۔ بھائی ایسا ہے کہ انجم جبل پوری صاحب اتنی جلدی جا کیسے سکتے ہیں، اور انہوں نے خود پوچھا تھا کہ غزل یا گیت، لوگوں نے کہا تھا غزل، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیت۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، جب وہ آئے تھے تو کسی صاحب نے آواز لگائی تھی شعلے کا سناؤ، شعلے سناؤ،
تو میں چاہتا تھا ان سے کہوں گبر سنگھ ادھر آ جاؤ. بہرحال میں انجم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں میں نے کبھی دھولیاں پڑھنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, کبھی کسی تساہل سے کام نہیں لیا, آپ جانتے ہیں. لیکن یقیناً میری طبیعت خراب ہے, یقین خدا گواہ ہے, یقین. لیکن چونکہ آپ کی فرمائش کے لیے ایک گیت, جی ہاں, اور اس کو ملا فرمائیں. گیت میں کچھ 4 مصرے ہیں, اس کو باقاعدہ توجہ کے ساتھ, قطعی ڈاک کی ضرورت نہیں, اس کو شعر بس گیت سنیے گا. ٹوٹ کے جب تیری دنیا سے چلا جاؤں گا, روٹ کے جب تیری دنیا سے چلا جاؤں گا, لوٹ کے پھر تیری باہوں میں نہیں آؤں گا, لوٹ کے پھر. اور بھیا اس میں بند ملا فرمائے, چاند دیکھوں گا تو یوں ڈھانپ کے سو جاؤں گا, تیری یادوں کی خنک چھاؤں میں کھو جاؤں گا, خود سے بیگانہ ہوں میں, تجھ سے بھی ہو جاؤں گا, درد کے بیج تیری روح میں بو جاؤں گا, خود بھی تڑپوں گا مگر تجھی کو بھی تڑپاؤں گا, لوٹ کے پھر تیری باہوں میں نہیں آؤں گا, لوٹ کے پھر. اور یہ سنیے, سر میرے شان پہ رکھ دے گی, منائے گی مجھے, گدگدا کر میرے پہلو میں. ارے ہزار مت یار خدا, ارے نہیں میرا موڈ, ارے کمال ہے یار, ہنسا کیوں رہے. سنیے, سر بطور خاص یہ سر میرے شانوں پہ, یار خدا سے پڑھ نہیں سکیں گے یار, اللہ خدا یار, میرے خدا کے لیے ذرا سے یار, اللہ خدا یار کتنے موڈ میں, اللہ کتنے پہلی بار فریش ہو کر خدا کی طرف پڑھ رہا ہوں, ورنہ ابھی تک تمہیں 1 منٹ میں ہر گیا ہوتا اپنے راستہ نہیں لے جایا, لیکن آج سب کو برداشت کرنا, آپ کے ہر مذاق کو, ہر ہنسی کو, تمام نوک جھونک کو, سب کو برداشت کرنا ہے. ہاں جی, اچھا آواز. سر میرے شانوں پہ رکھ دے گی, منائے گی مجھے, گدگدا کر میرے پہلو میں ہنسائے گی مجھے, جام بھر بھر کے اٹھائے گی, پلائے گی مجھے, جام بھر بھر کے اٹھائے گی, پلائے گی مجھے, مرمری جسم کو ہر رخ سے دکھائے گی مجھے, میں تیرے حسین کو خاطر میں نہیں لاؤں گا, لوٹ کے باہوں میں نہیں آؤں گا, لوٹ کے پھر تیری. آدھا تو ہر ایک بزی سے مرجھا کے چلی آئے گی,
تو میرے شعروں کی خوشبو کو ترس جائے گی، تو میرے شعروں کی خوشبو کو ترس جائے گی۔ میرے دوست شعر سننا بس، تو میرے شعروں کی خوشبو کو ترس جائے گی، اپنی تنہائی کے ماحول میں گھبرائے گی، آج بھی مجھ سے کرے گی مجھے سمجھائے گی، جتنا سمجھائے گی تو تینوں بگڑ جاؤں گا، لوٹ کے تیری باہوں میں نہیں آؤں گا، لوٹ کے کوئی دوست میں آ رہا تھا، میں جیسی جلواں سے آیا تو کوئی دوست نے مجھے ہوٹل میں بلا لیا، آپ انجم، میں نے کہا جی ہاں مجھے جبل پوری کہتے ہیں، کہ لگا کچھ آپ سے کچھ خاص بات کرنا، میں نے فرمائی ہے، کہ لگا یہاں کچھ پابندیاں کچھ شرائط کے ساتھ آپ یہاں آئے، میں نے کہا یقین کون سی شرائط بتلائیے آپ، جو شرط ہوگی اپنی، کہ لگا شرط وہی ہے صاحب، معاملہ نہیں ہوگا، تو میں نے کہا قطعی معاملہ نہیں ہوگا، میں نے اور کوئی شرط، کہ لگا بس یہ، تبھی آپ پوچھیں گے، میں نے کہا ایک چائے پلا دیں میری جان کا ختم کر، یقین وقت سے تو ہر ایک بدل سے مرجھا کے چلی آئے گی، تو میرے شعروں کی خوشبو کو طرف جائے گی، اپنی تنہائی کے ماحول میں گھبرائے گی، آج بھی مجھ سے کرے گی، مجھے سمجھائے گی، میں جتنا سمجھائے گی تو اتنا بڑا جاؤں گا، لوٹ کے پھر تیری باہوں میں نہیں آؤں گا۔ اب شعر سنیے بطور خاص، دل کی یہ جی نہ سکوں ایسا شرابی تو نہیں، دل کی یہ جی نہ سکوں ایسا شرابی تو نہیں، ہاں میرے ظرف سے بڑھ کر یہ گلابی، ہاں میرے ظرف سے بڑھ کر یہ گلابی تو نہیں، مجھ میں کچھ نقص ہے پر اتنی خرابی تو نہیں، تیرے ہاتھوں میں میرے شوق کی چابی تو نہیں، میں تیری آنکھوں کے ہر جام کو ٹھکراؤں گا، لوٹ کے پھر تیری باہوں میں نہیں آؤں گا۔ اور یہ آخری یہ دو بند رہ گئے ہیں، تو میرا فرمائے نانا اچھا یا تو نہیں ہے تو ہنسی چاند ستارے ہیں بات، دل کے بہلانے کو بطور خاص یہ تو نہیں ہے تو ہنسی چاند ستارے ہیں بہت، دل کے بہلانے کو کیا ہوا، دل کے بہلانے کو رنگینی نظارے ہیں بہت، میں ہوں شاعر میرے جینے کے سہارے ہیں بہت، چلمنے روز سرکتی ہے اشارے، کافی غلط تھا خدا کی قسم، غلط، لیکن چلمے کے ساتھ اشارے کا تعلق ہوتا، آپ تو یہ تک نہ جانتے، چلمنے روز سرکتی ہے اشارے ہیں بہت، میں بھی دل اپنا کہیں اور ہی بہلاؤں گا، لوٹ کے پھر تیری باہوں میں نہیں آؤں گا، لوٹ کے پھر تیری، اور یہ آخری بند خدا کرے یاد آیا، لوٹ کے پھر تیری
لوٹ کے آ جائے گا لوٹ کے جی میرے ہونٹوں پہ تبسم ہے ہنسی دور نہیں زندگی دور نہیں زندہ دلی دور نہیں میری منزل میرے قدموں سے کوئی دور نہیں غم کے نزدیک ہوں میں مجھ سے خوشی دور نہیں جب بھی گھبیر آؤں گا میں خانے چلا جاؤں گا غزل کے جن 6 مائک پہ جناب انجم جبل پوری غزل کے جن 6 نظر کر رہا ہے ارشاد یہ غزل بہت سادہ غزل ہے لیکن یہ غزل یہ پورے اعتماد کے ساتھ پیش کر رہا ہے وہ ستمگر ہے وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو ایک دوسرا کافی ہو گیا غزل کے لیے وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو وہ ستمگر مائک دیا ذرا وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو انجم بھائی ایک مصرع کافی ہو گیا ایک جگہ بس ٹھیک ہے بہت اچھے بھائی وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو وہ ستمگر سبحان اللہ سبحان اللہ نہ مانے گا مناتے کیوں ہو دوست تو ریت کی دیواری دوست تو ایک سننا میرے دوستوں میں ایک تمام فیملی کے لوگوں کے لیے میرے دوستوں میرے ایک سے سننا غم دیا ہے غم دیا ہے تو غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو غم دیا ہے تو مداوائے غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو جب ہسانا نہیں آتا تو رلا ارے آلو فقیر صاحب یہ بہت اچھا ہے جب غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو جب ہسانا نہیں آتا تو رلاتے کیوں ہو ایک سے لگتا ہو ذرا جاری گرد آلود میرا نظر آتا ہے بہت اچھی گرد آلود دوسرا دیکھیے گا گردالود میرا ہاتھ میرا ہاتھ نظر آتا ہے آئینہ بن کے میرے سامنے آتے آئینہ شیخ سنا بھیا دوستوں اور بہت اچھے بھائی منہ سے نفرت جو
اس میں غم کا پہلو ہو سکتا ہے میرے دوست راہ میں، لیکن اس کو کوئی نکال نہیں سکتا غم کے پہلو. وہ یہ نہ کرا مجھ سے نفرت جو کرنا ہے خالی کیسے کرو. شیخ میرے دوستو مجھ سے نفرت جو کرنا ہے سلیقے سے کرو. میرے آگے میری تصویر جلاتے میرے آگے میری تصویر. ایک شعر لگتا ہے غزل کا ایک شعر ہے. یہ تمام بھیمنجے اور تمام دوست بیٹھے ہیں مگر بہت مشکل چیز ہے اس میں. میں تو ایک طالب علم میں حیثیت ہے یہ جہاں عمر پر اسی صاحب میری پوری عمر گزر گئی. شاہ جمالی صاحب ایک نف کر رہا ہوں رہے تھے میری تصویر وقت تنگیز صحیح خالق انسان تو نہیں وقت تنگیز صحیح خالق انسان تو نہیں وقت کے سامنے سر اپنا جھکاتے وقت کے سامنے سر اپنا جھکاتے کیوں ہو وقت کے سامنے وقت چنگے بہت اچھا صحیح خالق وقت کے سامنے اور اپنا جھکاتے کیوں ہو. اور آخری شعر ہر مسافر کو جو منزل کا پتہ دیتا ہے ہر مسافر کو جو منزل کا پتہ دیتا ہے راستے سے اسی پتھر کو ہٹاتے کیوں راستے سے اسی پتھر کو بات تو کبھی ہے کہ وہ خود ہی کہے انجم رونق بزم ہو تم بزم سے جاتا تھک وہ بیٹھ تھک وہ بیٹھ گیا رہنما ہو کر بھی تک وہ بیٹھ گیا رہنما ہو کر بھی میں تو چلتا ہی رہا آبلا تو چلتا ہی رہا آبلا پا ہو کر بھی میں تو چلتا ہی رہا. یہ غزل ہے ایسا نہ سمجھے کہ غزل نہیں ہے. تم تو سورج تھے مگر ڈوب گئے ظلمت میں. بھائی تم تو سورج تھے تم تو سورج تھے مگر ڈوب گئے ظلمت میں اندھیروں کے مقابل ہوں دیا ہو کر بھی میں اندھیروں کے مقابل ہوں دیا ہو کر بھی. تو مجھے میرا فرمائش ہے تو مجھے زہری سمجھتا ہے تو
نزدیک نہ تو مجھے دیری سمجھتا ہے تو نزدیک نہ میں تیرے کام نہ آؤں گا دوا ہو کر بھی میں تیرے کام نہ آؤں گا دوا ہو کر بھی. اور دوست ایک شعر میں کہا ہوں شاید کسی قابل ہو کیونکہ میں نے سمجھا کہ بھیمنڈی کا مزاج کیا ہے. شعر سنیے شعر سنیے یہ میں تیرے کام نہ آؤں گا دوا ہو کر بھی شعر لیتا ہوں. جانے کیا بات ہوئی جانے کیا بات ہوئی کون سا جذبہ لے کر جانے کیا بات ہوئی کون سا جذبہ لے کر وہ میرے پاس چلے آئے خفا ہو کر بھی وہ میرے پاس چلے آئے خفا ہو کر بھی مجھ کو چھونے کی اجازت دی نہیں اور یہ صبا زلف جانا سے الٹتی ہے ہوا ہو کر بھی زلف جانا سے. ہاں دوستو آپ نے گیت کے لیے میں بھی گزارش کر رہا ہوں. یہ جہاں بھاگیں گے نہیں بھاگ تو نہیں سکتے صاحب. میرا فرمائیں میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ عنایت. یہ ایک گیت میرا ایسا ہے ذرا توجہ ساتھ سنیں تو کم ہوگا آپ کا نماز سنی. اس میں ہیڈ ماسٹر گاؤں کا ہیڈ ماسٹر ہے اس کو اگر نظر میں رکھیں اس سے رضی کو نظر میں رکھیں تو زیادہ چونکہ آپ زیادہ سخن فہم میں تو زیادہ سخن فہم میں تو جانتا ہوں شاعری کو لیکن چونکہ ایک سخن فہم لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں کھڑا ہوں اس لیے سنا چاہتا ہوں. رات سلونی دن کومل تھا ساجن جب گھر آئے تھے رات سلونی دن کومل تھا ساجن جب گھر آئے تھے رات سلونی دن کومل تھا ساجن جب گھر آئے تھے سندر سندر ایک پل تھا ساجن جب گھر آئے تھے سندر سندر. اور شعر سماعت فرمائیے. سخیوں کی ایک بھیڑی لگی تھی ساری نگری دیکھ رہی تھی سخیوں کی ایک بھیڑی لگی تھی ساری نگری دیکھ رہی تھی. گھر کیا تھا ایک تاجی محل تھا ساجن جب گھر آئے تھے گھر کیا تھا ایک تاجی محل تھا ساجن جب گھر آئے تھے. اور سنیے ہرنی جیسی دوڑ رہی تھی لاج کے بندھن توڑ رہی تھی ہرنی جیسی دوڑ رہی تھی لاج کے بندھن توڑ رہی تھی. کیا جانے کس رخ آنچل تھا ساجن جب گھر آئے تھے. اور آخری بند میرا فرمائے اب تو شادی لگے ہیں برف سے انجم ہاتھ جلے ہیں اب تو شادی لگے ہیں برف سے انجم ہاتھ جلے ہیں. نیتی تھی امرت جل تھا ساجن جو خواب
پریشان کی تعبیر بنا لیں گے یوں خواب پریشان کی تعبیر بنا لیں گے یوں خواب پریشان کی تعبیر بنا لیں گے جو زلف بھی بکھرے بھی زنجیر بنا لیں گے جو زلف بھی بکھرے گی. منور رانا صاحب نے چونکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلا دیا ہے کہ مجھے پڑھنا تکمیل تو کرنا ہی ہے, تو چاہیے پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. تو چاہیے ہاتھوں کی لکیریں تو ہاتھوں میں مقید ہے. واہ سنیے, ہاتھوں کی لکیریں تو ہاتھوں کی لکیریں تو ہاتھوں میں مقید ہے. جب چاہیں گے ہاتھوں سے تقدیر بنا لیں گے جب چاہیں گے ہاتھوں سے تقدیر بنا لیں گے جب چاہیں گے ہاتھوں سے. اور اس سے غلط نسرم رسمائیں. ہاں لفظوں کے مالک ہیں ہم رنگوں کے خالق ہیں. ہم لفظوں کے مالک ہیں ہم لفظوں کے مالک ہیں ہم رنگوں کے خالق ہیں. تجھ سے بھی ہنسی تیری تصویر بنا لیں گے تجھ سے بھی ہنسی تیری تصویر بنا لیں گے. ہم لفظوں کے خالق ہیں ہم رنگوں کے ہم لفظوں کے مالک ہیں ہم رنگوں کے خالق ہیں. تجھ سے بھی ہنسی تیری تصویر بنا لیں گے. اور یہ شنر کرام رقمائیں. جو بھی ہمیں تیری نسبت سے عطا ہوگا جو غم بھی ہمیں تیری نسبت سے عطا ہوگا اس غم کو محبت کی جاگیر بنا لیں گے اس غم کو. اور یہ شعر میں اناؤنسر صاحب رانی صاحب کی نظر کر رہا ہوں. بڑے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں, انہیں کی نظر کر رہا ہوں. نہیں ہم بڑے نہیں ہیں. بہارا کو لانے کے لیے انجم شہناز بہارا کو لانے کے لیے انجم جو چھاپو بھی لچکے گی شمشیر بنا دے. تیرے مکان کی گلی. یہ غلط سنی تو نہیں ہے آپ نے؟
یہ نہیں حضرت انجم جمنپوری صاحب جو پڑھنے دیجیے، جب بھی ملتا ہے یہ انداز جدا ہوتا ہے. سنیے حضرت سنیے. روح یاد آ رہی ہے، غزل یاد آ رہی ہے شاید. یہ ملا فرمائے روح غزل پلہو فکر کا دمکتا ہے، غلط سننا دوستو یہ یاد ہے. روح غزل لہو فکر کا دمکتا ہے کہ ماہتاب پہ شعلہ کوئی لپکتا ہے، کہ ماہتاب پہ. اور شیخ سنیے بدن سے پھوٹ رہی ہے شباب کی کرنیں. جی پسند آیا مصرا؟ مصرا ہے جی ہاں. بدل سے پھوٹ رہی ہے شباب کی کرنیں، ایک آفتاب ہے جو جام میں چمکتا ہے، ایک آفتاب ہے. یہ تمام سفر سے ایک شعر سنا چاہتا ہوں بھیمنڈی کے لوگوں کو. یہ تمام میں چاہتا ہوں گزارش ہے کہ یہ شعر سنیے اور کما ساتھ نہ کرنا. میں راہ سے دیکھا نا انقلاب کا ڈر ہے نہ حادثات کا خوف. یہ دیکھیے انقلاب کا ڈر ہے نہ حادثات کا خوف. عجیب دل ہے تیرے نام سے دھڑکتا ہے، عجیب تیرے نام سے دھڑکتا ہے. جی عجیب دل انقلاب کا ڈر ہے نہ حادثات کا خوف. ارے جاؤ تو یار. انقلاب کا ڈر ہے نہ حادثات کا خوف. عجیب دل ہے تیرے نام سے دھڑکتا ہے. اور شیخ سنیے ہمیں اچھال دے کوئی سمندروں کی طرح، ہمیں اچھال دے کوئی سمندروں کی طرح، ہمارے سینے میں آتش شام بھڑکتا ہے، ہمارے سینے میں. اور یہ آخری شعر شاید کی کتابی شعر دوستوں نہ کراؤ. میرا فرمائے نسیم صبح کی بھرپور شوخیوں کے بغیر، نسیم صبح کی بھرپور شوخیوں کے بغیر، کلی کے چہرے سے گھونگا کہیں سرکتا ہے، کلی کے چہرے سے. ابھی تو بھائی شیخنا ابھی تو زخم جگر پا بہار ہے انجم، ابھی تو زخم جگر پا بہار ہے انجم. یہ پھول سوکھ بھی جاتا ہے تو مہکتا. ہوما پروین صاحبہ نے عجیب شعر کا کہہ دیا ہے کہ بچنے والے کی تو پرشش کو سبھی آتے ہیں،
बचने वाले की तो पुरशिश को सभी आते हैं, डूबने वाले को आते हैं बचाने कितने। ये अलग बात है कि डूबे कोई और दुनिया उसे तमाशा बना ले, मगर कभी कभी ज्यादा इल्म भी इंसान को डूबने पर मजबूर कर देता है। एक मैथमेटिशियन, एक फिजिस्ट और एक केमिस्ट तीनों चले जा रहे थे। देखा एक बहुत बड़ी झील है, मैथमेटिशियन ने उसमें छलांग लगा दी, कहा मैं इसकी गहराई नापना चाहता हूं। अंदर रह गए। फिजिस्ट ने कहा मैं इसकी कसाफत को देखना चाहता हूं, उसने भी छलांग लगाई, वो भी अंदर रह गया। केमिस्ट ने सर हिलाया और कहा दोनों महलूल हो गए हैं और चला गया। तो अक्सर ऐसे भी मौके आते हैं। हजरत तरन्नुम कानपुरी ने कहा है कि जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। जब भी फिरौन ने सर उठाया, कोई मूसा जरूर पैदा हुआ। और वजह कत्ल खून और गारतगरी की यह है, जिसको मख्ते में अख्तर साहब ने जाहिर किया है कि लोग कहते हैं कभी पी के तो देखो अख्तर। बस ये जब आदमी पी लेता है तो इंसानियत को भूल जाता है और उसके बाद वो जुल्म सितम करता है जिसका तारीख में जवाब नहीं मिलता। शैतान से एक साहब की मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कमबख्त, तूने फितना फसाद फैला रखा है। कहा मुझको क्यों इल्जाम देते हैं, मैं तो शरारत करता हूं, फितना तो आप लोग करते हैं। कहा कैसे? कहा भी दिखाता हूं। एक हलवाई की कड़ाही से शीरे में उंगली डुबोई, दीवार में शीरा लगा दिया। कहा मैंने कोई गुनाह किया है? कहा नहीं, शरारत की है। कहा देखते जाइए। शीरे पर मक्खियां बैठी, मक्खी को खाने के लिए छत से छिपकली लपकी, छिपकली को पकड़ने के लिए बिल्ली ने छलांग लगाई, कड़ाही में गिर गई। हलवाई ने बिल्ली को उठाकर सड़क पर दे मारा, एक कुत्ते ने उसको फाड़ डाला। कुत्ता मुसलमान का था, बिल्ली हिंदू की थी, हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया। तो नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। कौन है फिर जो गरीबों पर सितम ढाता है? सितम की तफसील ये है। आइए सितम की बात को जाने दीजिए। उस सितम की बात करें जिसको शायर उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गजल का वो अलबेला शायर जिसको मैं शहजादे गजल के नाम से याद करता हूँ। अंजुम जबलपुरी की जात मुशायरों की दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। मैं अंजुम जबलपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मैं पहली बार भिमंडी हाजिर हुआ हूँ, दो चार शेर। ठीक है, बस क्या है कि ये जमाना क्या बस क्या है कि ये जमाना खुद नुमाई का नहीं पछताओगे। ये जमाना खुद नुमाई का नहीं पछताओगे। आईना बनकर जिधर जाओगे पत्थर खाओगे। ये जमाना खुद नुमाई का नहीं पछताओगे। आईना बनकर जिधर जाओगे पत्थर खाओगे। और रोशनी की साजिशों में जुल्मतें भी हैं शरीक। रोशनी की साजिशों में जुल्मतें भी हैं शरीक। दिन में बचकर आ गए तो रात में उड़ जाओगे। क्या रोशनी की साजिशों में जुल्मतें भी है शरीक। दिन में बचकर आ गए तो रात में लुट जाओगे। और आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो। आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो। जब तराशे जाओगे तो देवता कहलाओगे। आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो। आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो। जब तराशे जाओगे तो देवता कहलाओगे। और अनगिनत गम सिलसिला दर सिलसिला है मेरे साथ। अनगिनत गम सिलसिला दर सिलसिला है मेरे साथ। चारा साधो तुम कहां तक दिल मेरा बहलाओगे। बस क्या है कि ये बर्फ जैसी, ये तमाम नस कर रहा हूं, सामीन की नस कर रहा हूं, शायद किसी का
جناب علی، یہ برف جیسی خنک رات رات آئے تو، یہ برف جیسی خنک رات رات آئے تو، کوئی سلگتا بدن میرے پاس آئے تو، یہ برف جیسی خنک رات رات آئے تو، کوئی سلگتا بدن میرے پاس آئے تو، میں کہتا ہوں کہ اسے کائنات دے دوں گا، میں کہتا ہوں کہ اسے کائنات دے دوں گا، وہ میرے در پہ کسی دن اداس آئے تو، میں کہتا ہوں کہ اسے کائنات دے دوں گا، وہ میرے در پہ کسی دن اداس آئے تو، اور ابھی سے تشنا لبی کی شکایتیں ہیں فضول، ابھی سے تشنا لبی کی شکایتیں ہیں فضول، جو تشنا لب ہے وہ دریا کے پاس آئے، ابھی سے تشنا لبی کی شکایتیں ہیں فضول، جو تشنا لب ہے وہ دریا کے پاس آئے تو، اور ہزار رنگ کی خوشبو میں ڈوب جائے گا، ہزار رنگ کی خوشبو میں ڈوب جائے گا، میری غزل کے کوئی آس پاس آئے گا، ہزار رنگ کی خوشبو میں ڈوب جائے گا، میری غزل کے کوئی آس پاس آئے تو، ہزار رنگ کی اس کیا ہے کہ کچھ تو میری قسمت تیرے ابرو کی طرح ہے، کچھ تو میری قسمت تیرے ابرو کی طرح ہے، کچھ وقت بھی برہم تیرے گیسو کی طرح ہے، کچھ تو میری قسمت تیرے ابرو کی طرح ہے، کچھ وقت بھی برہم تیرے گیسو کی طرح ہے، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، تو پھول نہیں پھول کی خوشبو کی طرح ہے، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، تو پھول نہیں پھول کی خوشبو کی طرح ہے، محسوس تو کرتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا، اس کیا ہے کہ میں ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں، یہ تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، مولا فرمائیں شاید کسی قابل کہ میں ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں تو روشنی میں نہا رہا ہے، میں ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں تو روشنی میں نہا رہا ہے، اگرچہ کچھ فاصلہ نہیں ہے میری برادران اسلام، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے، تلاوت نعت شریف اور بیانات اور مشاعرے کی سی ڈی لے جائیے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ نہیں، جو کہنا ہو وہ زور سے کہیں آپ، بالکل مجھ پر کوئی جملہ استعمال کرنا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کسی پر بھی کوئی جملہ ہو مگر ادبی ہو، تاکہ ہم آپ سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اچھے اچھے جملے آئیں، تو یہ چیز ہے، یہ بھی ایک مشاعرے کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک شاعر اور ایک ملاقات۔ آج کی رات پھر آئیے، زندگی کی باتیں ہوں گی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم جبل پور سے اس شاعر کو لے کر کے آئے ہیں جس نے مسلسل ایک زندگی گزاری ہے اردو کی خدمت میں اور غزل کو اور نظم کو سنوارنے میں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ آج کیا پڑھنے جا رہا ہے شاعر، اگر غزل بھی پڑھے گا تو غزل اس کے قدموں پر رقص کرے گی، اگر نظم بھی پڑھے گا تو نظم جو ہے اس کے اوپر شیدا ہوگی، اور وہ خود دونوں کا دیوانہ ہوگا۔ وہ نظر آ رہا ہے انجم جبل پوری۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جناب انجم جبل پوری سے ان کا کلام آپ سنیں۔ حضرات، غزل کے چند شعر مائک پہ جناب انجم جبل پوری۔ غزل کے چند شعر نظر کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ یہ غزل بہت سادہ غزل ہے، لیکن ایک غزل ہے، یہ پورے اعتماد کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ وہ ستمگر ہے، وہ ستمگر ہے، نہ مانے گا مناتے کیوں ہو۔ ایک دوسرا کافی ہو گیا غزل کے لیے۔
وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو؟ بھائی شیر سنو بھائی وہ ستمگر مائک بھیا ذرا سا اور ارے اٹھاؤ نا یار، اٹھاؤ یار، اس کو اٹھاؤ۔ وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو؟ بھائی انجم بھائی ایک مصرع کافی ہو گیا، لگا نہیں باپ، ایک مصرع بس ٹھیک ہے، بس ہاں بہت اچھے بھائی۔ وہ ستمگر ہے نہ مانے گا مناتے کیوں ہو؟ وہ ستمگر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ مانے گا مناتے کیوں ہو؟ دوست تو ریت کی دیواری دوست تو بھیا ایک سے سننا میاں میرے دوستوں، میں ایک سے تمام فیملی کے لوگوں کے لیے، میرے دوستوں میرے ایک سے سننا۔ غم دیا ہے غم دیا ہے تو غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو۔ غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو۔ یہ سننا، غم دیا ہے تو مداوائے غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو کرتے چلو۔ جب ہنسانا نہیں آتا تو رلا۔ ارے آلو فقیر صاحب، بہت اچھا بھائی، جب ہنسانا غم دیا ہے تو مداوائے علم کرتے چلو۔ جب ہنسانا نہیں آتا تو رلاتے کیوں ہو؟ ایک سے نظر ہوں جناب علی، گرد آلود میرا سی نظر آتا ہے۔ بہت اچھی بہت اچھی، ہاتھ نظر آتا ہے، واہ واہ۔ گرد آلود مصرع دیکھیے گا، گردالود میرا ہاتھ نظر میرا آنکھ سے نظر آتا ہے، آئینہ بن کے میرے سامنے آتے، آئینہ یہ شیئر سننا بھیا دوستو، اور بہت اچھے بھائی۔ منہ سے نفرت ہی جو، اس میں ضم کا پہلو ہو سکتا ہے میرے دوست راہ میں، لیکن اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ضم کے پہلو۔ یہ نت کر رہا ہوں، منہ سے نفرت ہی جو کرنا ہے سلیقے سے کرو۔ شیخ سنا میرے دوستو، مجھ سے نفرت جو کرنا ہے سلیقے سے کرو، میرے آگے میری تصویر جلاتے، میرے آگے میری تصویر۔ ایک شعر نظر ہو، غزل کا ایک شعر ہے، یہ تمام بھیمنجو تمام دوست بیٹھے ہیں، غزل بہت مشکل چیز ہے، اس میں میں تو ایک طالب علم حیثیت ہے، یہ جناب عمر قریشی صاحب میری پوری عمر گزر گئی، شاہ جمالی صاحب ایک نظر کر رہا ہوں، ہم لوگ چل رہے میری تصویر وقت چنگیز صحیح خالق انسان تو نہیں، وقت چنگیز
صحیح خالق انسان تو نہیں وقت کے سامنے سر اپنا جھکاتے کیوں وقت کے سامنے سر اپنا سر اپنا جھکاتے کیوں ہو بہت اچھے بھائی وقت کے سامنے ارشاد وقت چنگیز بہت اچھا صحیح خالق تو نہیں وقت کے سامنے سر اپنا جھکاتے کیوں ہو اور آخری سے ہر مسافر کو جو منزل کا پتہ دیتا ہے ہر مسافر کو جو منزل کا پتہ دیتا ہے راستے سے اسی پتھر کو ہٹاتے کیوں راستے سے اسی پتھر کو بات تو جب ہے کہ وہ خود ہی کہے انجم رونق بزم ہو تم بزم سے جاتے